بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، پھر ان کی اولاد میں بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے انتخاب کیا۔ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ تاریخ دان حضرات کا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کیدار کی 37ویں پشت میں عدنان پیدا ہوئے۔ فہر پر قریشی نسب ختم ہو جاتا ہے، انہی کا لقب قریش تھا، اس سے آگے والے کنانی کہلاتے ہیں۔ فہر کی 6ٹھی پشت میں قصا پیدا ہوئے۔ 440 عیسوی میں انہوں نے اقتدار اور کعبہ کی تولیت حاصل کی اور قریش کے منتشر قبائل کو ایک جگہ مکہ میں آباد کیا۔ قصا کے بیٹے عبد مناف کو ان کے بے مثل حسن و جمال کی وجہ سے قمر البتہ بتا کا چاند کہا جاتا تھا۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم کو کعبے کی سقائیت، رفادت اور لشکر کی قیادت ملی۔ ان کے انتقال پر بنو ہاشم کی سیادت عبد المطلب کے حصے میں آئی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنی اولاد میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ عزیز تھے۔ حضرت عبداللہ بڑے حسین، حلیم الطبع، فیاض اور پاک باز تھے۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے عقد ہوا جو کہ بنی زہرہ کے بزرگ سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی اور حسب و نسب، عفت و حسن میں ممتاز تھیں۔ وقت ولادت آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ چند دراز قد خواتین نظر آئیں، پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ زوجہ فرعون اور دوسری نے مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا۔ ان کے ساتھ باقی جنت کی حوریں تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نور مجسم کو جنم دیا تو ایک عظیم نور دیکھا جو پھیلتا گیا حتیٰ کہ شاہان شام کے محلات بھی میری نظروں میں روشن ہو گئے۔ دنیا میں جب بھی عظیم المرتبت انسان پیدا ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ضرور رونما ہوتا ہے۔ سیرت نگاروں نے اپنے مخصوص انداز میں گل افشانی کرتے ہوئے ہدیہ عقیدت پیش کیا کہ آج رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتشکدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساگا خشک ہو گیا۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شاہان عجم، شوکت روم اوج چین کے کیسرہائے فلک بوس گر گئے۔ آتش کدہ فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش کدہ کفر، آذر کدہ گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدہ خاک میں مل گئے۔ شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں رسیدہ ایک ایک کر جھڑ گئے۔ پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا کہ امین بن کر امانت حضرت آمنہ کی گود میں آئی۔ وہ آئے جن کے آنے سے گلزار ہستی میں رونق آ گئی، جو عرب اور عجم کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ سارے جانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔
مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خزاعہ کی ام معبد، جن کا نام عاتقہ بنت خالد تھا، کے خیمے میں مختصر قیام کیا۔ وہ حضور کے بارے میں فرماتی ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی نظافت نمایاں، جس کا چہرہ تابہ اور جس کی ساخت میں تناسب تھا، پاکیزہ روح اور پسندیدہ خون، نہ فردی کا عیب، نہ لاغری کا نقص، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال گرے ہوئے، چہرہ وجیحہ، جسم تنومند اور قد موزوں تھا، آنکھیں سرمگی، فراغ اور سیاہ تھیں، پتلیاں کالی اور دیلے بہت سفید تھے، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں، ابرو ہلالی باریک اور پیوستہ، گردن لمبی اور سرائی دار، داڑھی گھنی اور گنجان، سر کے بال سیاہ اور گھنگریالے، آواز میں کھنک کے ساتھ لطافت، بات کریں تو رخ اور ہاتھ بلند فرمائیں، کلام شیریں اور واضح، نہ کم سخن نہ بسیار گو، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی، دور سے سنو تو بلند آہنگ، قریب سے سنو تو دل فریب، کلام نہ طویل نہ بے مقصد بلکہ شیریں، جامع اور مختصر، خاموشی اختیار کرے تو پروقار، قد نہ درازی سے بدنما، نہ اتنا پست کہ نگاہ بلند تر پر اٹھے، لوگوں میں بیٹھے تو سب سے جاذب، دور سے نظر ڈالیں تو بہت باروب، چاند کے گرد ہالے کی طرح رفیق گرد و پریش، جب کچھ کہیں تو وہ سراپا گوش، حکم دیں تو تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، سب کا مخدوم، سب کا مطاع، مزاج میں اعتدال، تندی اور سختی سے دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال سے بلندیوں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال سے تاریکیوں کو دور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصلتیں پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر درود و سلام۔ آپ شفاعت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے مطاع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے تقسیم کرنے والے ہیں، سبک رفتار اور خوبرو اور حسین ہیں۔ بلا شبہ گلاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نزاکت کا درس لیا، بلبل نے اپنے زبان کی مٹھاس آپ سے سیکھی، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ ہونٹ دیکھے تو دل سے کہا، بے شک اس یمنی عقیق کو بہت ہی خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ ازل کی درزی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خوبصورت قد پر باغ کے سرو کا لباس سیا ہے۔ بیچارے جامی کی طرف سے سلام پہنچا دو، رسول مدنی کے دربار کے حضور، تمام امت کی طرف سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ میرے ماں باپ فدا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔